المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے تجھ کو یہی دھن رہوں سب سے بالا، ہو فیشن نرالا ہو زینت نرالی، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھ کو حسن و ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے اب ضرب لگانا بھول گئے۔ سارے ساتھی محبت پیار اخلاص نال درود پاک پڑھ گنو، کوئی زبان خالی نہ رہ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور بھرابو، اللہ تبارک و تعالیٰ دا لکھ لکھ کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساکو تھوڑی دیر اپنے حبیب دا ذکر سناون دی توفیق نصیب فرمائی۔ حقیقی گال یہ ہے کہ اسا مولانا شوکت الحق صاحب دے والد حنین نال اور نے دے برادران نال بطور تعزیت دے پیش تھے ہیں کہ اے مرحلہ ہر مسلمان دے نال بلکہ ہر انسان دے نال پیش آون والا ہے۔ دعا کریں دے ہیں اللہ تعالیٰ ساری ہمشیرہ دے ہوتے اپنی رحمت کاملہ نازل فرماویں، اللہ پاک انہیں دی بخشش فرماویں، پسماندگان کو اللہ پاک صبر جمیل نصیب فرماویں، اور انہیں دی قبر دے ہوتے اللہ کروڑہ رحمتہ نازل فرماویں، تمام مراحل اللہ پاک آسانیاں پیدا فرماویں۔ جو مولانا میں کو رسندے پہن کہ کافی عرصے تو وہ بیمار ہن اور این عالم میں جو انہیں زندگی گزاری ہے، تے یاد رکھو جرا ہمیشہ بیماری چھوے انہیں واسطے حکم ہے لگ دے کہ او جلے فوت تھین دے اللہ دے نبی فرمائے وہ ایک قسم دا شہید ہو کے فوت تھی ہے۔ اور شہید دے بارے تسا جان دو کہ اللہ تعالیٰ فرمائے دے کہ میں انہیں دی بخشش دا اعلان کر چھوڑے۔ ساکو اپنے نبی دی زبان تے بھی یقین ہے، اللہ دے فیصلے تے بھی یقین ہے کہ اللہ نے ضرور اس علی باجی دی مغفرت دا اعلان کر دیتا ہو اکو انشاءاللہ۔ تے انہیں بعد آخر دکھ ضرور ہے، دل کو غم ضرور ہے، لیکن اللہ دی رحمت کنے بھی ایسا پریں کہن سے انشاءاللہ اللہ انہیں دی قبر دوتے کروڑا رحمتہ نازل فرمے سے۔ میں مختصر گال کرے سے انشاءاللہ، زیادہ لمبی چوڑی گال کوئی نہیں، لیکن جیری گال سمجھ لگے، جیری گال سمجھ آوے، دل کو لگے تے تسا آکسو سبحان اللہ۔ بلکہ میں تھی ایک روایت سنا دے وہاں، شاید ہوں روایت کو دے دے ہوئے سارے دل مزید سبحان اللہ آکھن دا ساکو شوق نہیں واوے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے
جڑے ویلے جنتی جنت چلے ویسن تے اتلا ایک درجہ جنت دا ہو سی بیا تلواں درجہ ہو سی جڑا تلواں درجہ والا جنتی ہو سی اندو ایک خاص قسم دی خوشبو ہو سی او خوشبو سنگ سی اکسی اللہ سی آئے میں کو کیڑی نیکی دے ایوہ دیتا ہے خوشبو عطا فرمائی ہے اللہ فرمیسی ہے تیری نیکی دا بدلہ نہیں تیرے کنے اتے جڑا جنتی راندہ پہ اون ستے ستے پاسا والا ہے میں ہوں دے پاسے کنے یہ خوشبو جاری فرما چھوڑی اے اللہ ان دی کیا نیکی ہے کہ آج ان دے واسطے تے اتنا بڑا ایک انعام اکرام عطا کیتے اللہ پاک فرمیسن میرا بندہ دنیا تیرے کنے ایک دفعہ زیادہ سبحان اللہ کیا ہے تہی گالو جیری گال چنگی لگ سی کیا اکسو سبحان اللہ اور ایندہ بھی بڑا اجر تے ثواب ہے کہ ایک دفعہ آکھن دے نال اللہ جنت درخت لا چھوڑیں دے جنہ سایہ اتنا لمبا ہے عربی نسل دا گھوڑا ہوندے کئی سو سال دوڑ دا رہے ونجے اندہ سایہ ختم نہیں تھی جرہ ایک دفعہ آدھے سبحان اللہ میرے واجب الاحترام دوستو میں جرہ دو ایت کریمہ تلاوت کی تن ہوندے اللہ نے اسا کو ایک پیغام دیتے اللہ سی فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اے ایمان والو میں ادا اللہ دی رحمت تے دیکھو اللہ دی کریمی تے دیکھو سارے جو پتہ نہیں کیڑے او حسن جرے چور بھی حسن جرے بے ایمان بھی حسن بے نمازی بھی حسن شرابی بھی حسن زانی بھی حسن اللہ سے آکھیا یا ایوہ السارق او چورو اللہ کیا او زانیو اللہ کیا او شرابیو اللہ فرمائے نہیں یا ایوہ الذین آمنو او میرے ایمان گھنامن والے بندو میرے پیارے بندو میں اللہ کنے ڈرو جیویں کہ ڈرن دا حق ہے یعنی تواڈے دل وچ خوف خدا ہوئے خوف خدا دی برکت دے نال تسا گناہ کنے بچسو جلے گناہ کنے بچسو میں اللہ دے قریب تھی کہ اوسو میں اللہ دے قریب تھی سو میں اللہ تو کو جنت عطا فرما چھوڑے اور ان دے بعد میرے دوستو جڑے انسان دے دل وچ خوف خدا ہوئے او ساری زندگی پیچھے نیکی دی طرف ویندے برائی کنے بچ دے میں تو کچھ دساواں خلیفہ ثانی خلیفہ دوم سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات دے ٹائم مدینہ منورہ گشت کریں دے ہن پھر دے ہن پیرا دیں دے ہن میری رعایت دے وچوں کوئی تکلیف تے نہیں میری رعایت دے وچوں کوئی مصیبت تے نہیں میں خبر گیری کراں جناب عمر سی رات دا گشت ودے کریں دن ہی اسنا دے وچ ایک دروازے تے پہنچن لیکن میں کوئی تھے ایک بی گال بھی انہیں دی یاد آگئی ہے پہلے او دساں جناب عمر ایویں ایک رات کو پیرا دے دے ودن ڈٹھے نے تا سامنے ایک جگہ دے ہوتے دیوے نما کوئی شے پی بلدی ہے آپ انہیں کنے قریب تھی کہ گین بھی نہیں تھا میں گزریا تھا کہ کوئی بندہ نہ پہ راندائی اے جرا دیوا پہ بلدے لگ دا ایویں تھا کوئی راندہ پہ انہیں کنے جلے قریب گین پوچھے نے کون ہیوے کتھو آئیو او آکھن پہ گین سی اساں راہ چل دے مسافرہ سے میری گھر علی حمل دے نال ہے ہونوں کو بچہ پیدا تھی ون والا ہے ہی گالوں ہی تھے کہ پڑھاؤ کیتے سے آپ فرمائے کوئی بھی عورت کوئی دائی کوئی نال ہے آکھے نے کوئی نہ کل لیے آپ فرمائے چھ ٹھہرو میں دائی گھن کے اندہ واپس ہیں گھر رہن گھر والی کو اٹھا لینے اگر جنت گھنل چاندی مدینے دے باروں ملتی پئی ہے جول میں عمر دے کٹھے جول اتھیں جول کے تو ان دی خدمت کر رب جنت عطا فرما چھڑے سی امیر عمر سیادے میں اپنی گھر والی کو گھن کے آیا ہو کو اندر بھیجیں باروں ہوں بندے نال بہ گیا حال حوال بنیدہ پہ اندروں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ فرمیدین امیر المومنین بھائی کو خوشخبری دے وہ اللہ نے بیٹا عطا کیتے او پریشان تیمن پہ گا یار میں جنرل بیٹھا میں تو امیر عمر ہا سادت خلیفہ ہا ذرا پریشان تھا فرمایا میرا بھیرا پریشان نہ تھی فجر کو مدینے آمی تیرے بال دا وظیفہ بھی جاری فرما جوڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گشت ودے کریں دن ایک مقام دے اتے پہنچن تا وہ مکان دے وچ ماں تے دھی دی گال پہ تھی دیئے دیپ کو ماں پہ یادی اماں ہونی میں کر اجرا کھیر لاتے دے کچھ پانی ملا چا تاکہ سویرے پورا کر سکوں اب او دیا دی اماں تے کو پتہ نہیں سارے کالی کملی والے دا پیغام کیا ہے انہیں دا بیان کیا ہے انہیں دا سارے فرمان کیا پہنچے کہ جیرا ملاوٹ کرے وہ سارے ہی چو کوئی نہیں تو میری امت ہی چو کہہ نہیں لیکن آج دا مسلمان ذرا غور کیتی ونی اسا زادہ جب تک ملاوٹ نہ کرے سو سودا وکدا نہیں جب تک کوڑ نہ مرے سو ساری تجارت چلتی نہیں جب تک اسا بیمانی نہ کرے سو ساری فصل پکتی نہیں بل پیچھے فصلیں ہوتے بھی بیماریاں اور دکانیں جی خسارے اور
کاروبار چی خسارے اندر خسارے نہ آویں تے بیا کیا نہ آویں کہ اللہ جو ناراض تھی ویندے او بال آکڑ پہ گیا ماں تے کو پتہ ہے دوجا حکم امیر عمر سیدہ بھی ہے انہیں فرمایا جائے کہ شاید ملاوٹ کی تھی تے میرا درہ فیصلہ کرے سی آکڑ پہ گیا ماں گال سوڑ میں نہیں ملاوٹ کریں دی نبی دا بھی حکم ہے نبی دے خلیفہ عمر دا بھی حکم ہے ماں آکڑ پہ گیا ہے اماں ذرا دھیان کر کیرا ویلا رات دے امیر عمر تے اپنے محلے بنگلے آرام پہ کریں دا اسی تو پانی ملا دے دیا کر پہ گیا ماں عمر تے نہیں دے دا کھڑا عمر دا خدا تے دے دا کھڑے جناب عمر سیا کے میں نشانہ لے بھی سویرے واپس پہ فوج بھیجیے اعلان کرو امیر عمر تو نے گھر اندے پردے دا بندوبست کرو پردے دا بندوبست ہویا آپ فرمائے اماں میں کو رات علی گال لسا جری دھی دے نال بیٹھی کریں دیا میں وہاں کے ماں تے دھی دے لکھیا گالی سارے اسا حال حوال ونڈنے ہوندر پتہ ہے تسا کیڑی گال پہ کریں دے وے جناب عمر فرمائے نشانی میں دے دا نشانی یہ ہے دیا دیے کہ عمر تے نہیں دے دا کھڑا عمر تا اللہ تے دے دا کھڑے تا اندے بعد رومن پہ گئی ہے آپ فرمائے گھبرانا میں اپنے پتر واسطے ہندہ رشتہ منگن آیا بیٹھا میں کو ہندہ رشتہ عطا کر جا شادی ہو گئی گھر گھن کے آئے جرے ویلے سویرے اٹھر آپ فرمائے میری دھی تے میری نوہ گال سن تیرے ذمہ کوئی کم نہیں کوئی خدمت نہیں کوئی شے نہیں جلے میں فیصلے کرن واسطے ویندہ پیا ہوا درہ چاہتی ویندہ ہوا میں کو اگو آ کے آگ سے عمر فیصلہ کرن ویندہ پئی خیال کری تو تے کن ویدے دا کھڑا تیرا خدا دے دا کھڑے میں جس ٹائم اگر تیرے میرے دل چیو خیال آونجے کہ ایسا تے دنیا کرے لکے بیٹھے ہیں لیکن خدا تے دیتا کھڑے آج اگر نوجوان رات کو دروازہ بند کر کے اندر کمرے دے اندر گناہ مبتلا ہے آدھے میں دروازہ ہی گلو بند کی دے می ابے دی نگاہ نہ پوے دروازہ ہی گلو بند کی دے می میرے وسطی علی نگاہ نہ پوے دروازہ ہی گلو بند کی دے می علاقے دا مجسٹریٹ نہ دے گھنے میں دروازہ ہی گلو بند کی دے می ایس ایچ او نہ دے گھنے تاکہ میری بیزتی نہ تھی وے ہندے ذہن شاید اے بھی چلیا گئے جی میں ساری دنیا کرے دروازہ بند کرتے لکیا بیٹھا شاید میں خدا کنے بھی لکیا بیٹھا لیکن اللہ فرمیندے تو بھاویں ستے پردے جی لک کے بے میں اللہ تامی تے کڑے دا کھڑا ہوں دا بلکہ میری تا شان ہے اللہ دے نبی فرمائے کالی رات ہوئے کالی رات کالا پہاڑ ہوئے کالے پہاڑ دے ہوتے کالا پتھر ہوئے ہوں دے ہوتے کالے رنگ دی قبیلی ٹردی وے دی ہوئے اللہ فرمیندے میں اتنا دیکھن والا ہاں ہوں قبیلی کو بھی دے دا بیٹھا ہوں دا ہوں دے چلن والی ٹور دی آواز کو بھی رب میں سنتا بیٹھا ہوں دا جرے جاڑے تیرے میرے اندر یہ گال آ گئی نا کہ سارا رب سا کو دیتا کھڑے اسا دیکھنے پیچھے سارے گناہ چھٹ ویسن سا کو خدا دی یاد نصیب تھی ویسے اور ان دے بعد میرے دوستو دوجے نمبر دوتے ہے موت کوئی ایو جا انسان نہیں جرا کہ میں موت کنے بچ سکتا امیر ہے غریب ہے سونا ہے کو جائے اور ان دے بعد صدر ہے یا وزیر ہے جیرا کچھ بھی ہے لیکن موت ہوندے تے آ کے راندی ہے حکم موت کی نہیں چھڑیں دی لیکن یاد رکھو اللہ دے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمائے کہ توالے جو سب تو زیادہ عقل مند انسان ہو ہے جرا موت کے پہلے موت دی تیاری کر گھندے اور ان دے بعد میرے دوستو تو تے میں اگر ملتان تک ونیوں اسا ہوندے واسطے کچھ زیادہ راہ خرچہ کرایہ جیبے ضرور پا کے ویندے ہیں ذرا سوچو تے صحیح اسا انجے سفر تے ویندے پہ ہے جتو واپسی کہیں نہیں انجے سفر تے ویندے پہ ہے جرا بڑا لمبا سفر ہے اسا تسا کیا تیاری کر کے ویندے پہ ہے اور خوش قسمت ہو انسان جرا ہوندی تیاری کر کے ویندے انتظار بیٹھا ہوندے تھا کیرے ویلے اسرائیل آوے اور میں کو اللہ دا صد ملے میں اللہ دے نال ملاقات کریں دا کھڑا ہوا حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دا ایک جلیل القدر صحابی ہے اور صحابہ دی شان سنو اللہ دے نبی ایک جڑے بیٹھن صحابہ دا میں مجمع آپ نے ارشاد فرمائے کہ لوگوں میرا ایک صحابی ایک مٹھ جاؤ مد ایک پیمانہ ایک مٹھ سمجھ گنو ایک مٹھ جاؤ اللہ دے رستے خرچ کر چھوڑے ہوندے مقابلے چ بیا بندہ آوے جرا صحابی نہ ہوئے اود پہاڑ جتنا سونا چاہ کے آوے اللہ دے رستے خرچ کر چھوڑے اود پہاڑ جتنا سونا صحابی دی ایک جو دا مٹھ جو دا مقابلہ نہیں کر سکتا میرے صحابہ دی نبی فرمائے اے شان ہے انہیں صحابہ دے وچ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے او ایک جڑے گھر وچ بیٹھن سارے آل اولاد گھر جمع ہے بیٹھے بیٹھے اچانک ایک چیخ ماری نے رومن شروع ہو گئے سارے کٹھے ہو گئے پوچھن پہ گئے حضرت کیا ہوئے کوئی شے
پٹ گئی ہے، کوئی ڈنگ مار گئی ہے، کوئی تکلیف تھی ہے، جسم دے کئی حصے درد پہ گئے، آپ نے کافی دیر رومن دے بعد فرمایا نہ میں کو کئی شے نے پٹے، نہ کئی شے نے ڈنگ مارے، نہ جسم دے کئی حصے میں کو کوئی درد محسوس تھے، وال حضرت روندے کیوں بیٹھو، ہندی وجہ تے دسو۔ حضرت عبداللہ ابن روا فرمایا کہ میں کو اپنی موت یاد آ گئی ہے، میں سوچن پہ گیا پتہ نہیں کل میرے نال کیا بن سی، میری کیڑی حالت دے اندر موت ہو سی، پتہ ایمان دی حالت چ ہو سی، کہ جی حالت چ موت ہو سی، جلے اے جڑی ہستی جن اللہ وعدہ کیتے رضی اللہ عنہم برضو ان، میں اللہ انہیں تے راضی تھی گیا، انہیں کو اپنی موت یاد ہے، ایک تو تے میں ہے، اسا سارا کچھ دیکھن دے باوجود بھی موت کے یاد کو بھلائی ودے ہے۔ میں ایک جڑے طالب علم نال گال بیٹھا کرندا می، میں کہ جلے اسا پڑھ دیا سے استاد اگر اگلے چھوار کو مارے ہا سارے ڈر وے دیا سے آخر تک بھی اگلی واری ساڑی ہے، اگلی واری ساڑی ہے، لیکن آج کل پتہ نہیں ساکو کیا تھی گئے، اسا اگلا جنازہ رکھی کھڑے ہوندے ہیں، جنازے تے نگاہ پئی کھڑی ہوندی ہے، اتھا تے نسے سوچیں دے آج ہی جنازے تے فلاں ہے، کل ہی جنازے تے توں تے میں ہو سوں، اسا کنی نہیں سوچا کئی بندے کو قبر دی پرتال چ رکھے سے، کل کوئی ساکو رکھن آیا کھڑا ہو سی، جی میں آج اسا اسالے ثواب بستے کٹھے تے بیٹھے ہیں، کل کوئی سارے اسالے ثواب بستے کٹھا جا کھڑا ہو سی، آج اگر اسا خود غسل کر کے آئے ہیں، کل کوئی ساکو کراون واسطے آیا کھڑا ہو سی، آج اگر اسا خود کپڑے بدلی کر کے آئے ہیں تے کوئی ساکو چادریں پویندہ کھڑا ہو سی، والدسو ساڑا ہوں وقت کیا حال ہو سی، کیونکہ نماز ساری پوری کہنی، قرآن دی تلاوت ساری کہنی، روزے سارے پورے کہنی، زکاة ساری پوری کہنی، اور ان دے بعد قبر دا عذاب اتنا بڑا سخت عذاب ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا اگر میں چاہواں ہاں اللہ تو کو عذاب قبر دکھا دے ہا، لیکن میں کو پتہ ہے اگر تسا عذاب قبر دیکھ جدا ول اپنے مردے کو دفناون تک بھول ویسو، ہی گلو اللہ نے پردہ رکھ چھوڑے، تے میرے دوست آج دنیا دے ہوتے اسا تا ایک ماچس دی چنگاری نہیں برداشت کر سکتے، قبر دا عذاب کیویں برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ گل اسا کو چاہیے کہ اسا جڑا ہے سوچوں کہ اسا کیڑے ڈگر تے چل پئے ہیں، کیڑے رستے تے چل پئے ہیں۔ سیدہ کائنات طیبہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ایک جڑے بیٹھن اللہ دے پاک پیغمبر تشریف گن کے آئے، اللہ دے پاک پیغمبر ڈٹھا حضرت عائشہ دے اکھیں چو ہنجو ہیں، اے کون حضرت عائشہ ہے؟ اے او ہے جے کو پسند نبی واسطے خود خدا کیتا ہوئے۔ نبی علیہ السلام فرمائے جرے ویلے میری عائشہ دے نال نکاح ہون دا ویلا آئے اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجے، جبریل جنت تو ریشمی رومال دے وچ جناب عائشہ صدیقہ دی تصویر صورت کو لپیٹ کے آیا اور آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ نے تو ہند نال نکاح کرن دے پن قبول کر گنو، آکے نے او میں ڈٹھے تصویر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آئی، حضرت عائشہ بیٹن گھر رچ، حضرت عائشہ دے اللہ دے نبی اینتا ڈٹھے نے آپ دے اکھی چو ہنجو ڈھانجا ویجن، اللہ دے نبی پوچھا اے میری عائشہ تو کیوں بیٹھی روندی، کیری وجہ تو روندی بیٹھی؟ آپ نے عرض کیتا یا رسول اللہ میں اپنی موت کو یاد کر کے روندی بیٹھی ہاں، جہنم دی بھا کو یاد کر کے روندی بیٹھی ہاں۔ اے جنہیں وڈے ہستیاں سیدہ کائنات طیبہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دی چوتھی آخری لاڈلی بیٹلی، میں کیوں آکے چوتھی آخری لاڈلی بیٹی؟ کیونکہ کچھ لوگ ایو جاوی آ چکے ہیں جنہیں میرے پیغمبر دے باقی دھیری دا انکار کی دی کھڑے ہیں۔ میرے دوستوں میرے پیغمبر کو اللہ نے 4 دھیری عطا کی جہاں جنہیں جو آخری لاڈلی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا جنہیں جنتے عورتیں دی سردار ہے او فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں دی ذرا عبادت تے دیکھو جہنے واسطے نبی پہلے فرما دیتے جنتے عورتیں سردار ہے، انہیں بارے روایات جندے کہ ایک رات سردے کو جناب فاطمہ الزہرا اٹھن تو بعد سارے کم کار ختم کرن دے بعد مسلح تے کھڑن 2 رکعت نفل دی نیت بدینے، پہلی رکعت دے اندر 6 سپارے اللہ دے قرآن دی تلاوت کی تھی نے، اور ان دے بعد جل پہلی رکعت کھڑی ہی تھی کہ سویرے دی اذان آمن پہ گئی ہے، جلدی جلدی اپنی نماز مکمل کی تھی نے اور سلام پھیرن دے بعد ہاتھ چاہ کے دعا منگی نے، اللہ تیری سردے دی رات اتنی چھوٹی تھی گئی ہے میں فاطمہ بنت محمد دے 1 2 رکعت ہی پورا نہیں تھی سکیا۔ سارے جو کتنا بندے آج ہو جاؤ سن جنہیں آج فجر دا سجدہ ہی کہنا کیتا ہو، اور ان دے بعد جنہیں لے تسا سا فجر کے نہیں اللہ دی بغاوت کر کے اندے پہ ہیں کہ سارا دی کے جا گزر سی،
ہی سید کائنات طیب کائنات ام المومنین حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے روایت جندے ایک جڑے نماز فجر پڑھی ہے تلاوت کی ہے سارا کرن دے بعد میں تھوڑی دیر سم تھے جا سج نہیں نکلیا آپ علیہ السلام این فرمائنے فاطمہ فجر کو جب تک سورج نہ نکلے سمن دی اجازت کوئی نہیں نماز بھی پڑھی گئی ہے تلاوت بھی تھی گئی ہے سارا کام بھی تھی گئی میں ذرا ریڑ گیا سم گئے تے اللہ دے نبی فرمائے فاطمہ سمن دی اجازت کوئی نہیں وہ خاتون جنت کو سمن دی اجازت کہنی تو میں اٹھتے 10 بجے ہے تو میں اٹھتے 11 بجے ہے بلایا دیکھنے نا ذرا جلدی آنکھ کھل گئی ہے اے جلدی نہیں وال اون دے بعد میرے دوستو سارے اتے رحمت دے دروازے پیچھے بند نہ تھی وین تے بیا کیا تھی وین یہ گالو میرے دوستو اج دے کٹتے کو میں کو جھنجھوڑن واسطے آئے آج اگر ساری ہمشیرہ دی ساری باجی دی موت تھی ہے فوت تھی ہے تے کل تیری میری موت دی اعلان تھی دے کھڑے حسین یہ گالو آؤ اللہ اور اللہ دے رسول دے مطابق زندگی کو بسر کرو جرے ویلے تیری میری زندگی اللہ اور اللہ دے رسول دے مطابق گزرتی پئی ہو سی وال جرے ویلے روح کب تھی سی اسا اور تسا قبرج ویسو قبرج منجن دے بعد اللہ دا قرآن تیری میری حفاظت واسطے قبرج آیا کھڑا ہو سی روایات چندے کہ ایک بندہ جرے ویلے قرآن دے مطابق زندگی بسر کرن والا ہو سی قبر دے اندر ویندے قبرج پہنچ دے منکر نکیر آویندن اور آ کے سوال کرن پوندن اچانک ہوندی قبرج ایک انسان آویندے جرا ہوندی طرفوں سوال و جواب دیون پہ ویندے فرشتے کو اللہ حکم فرمیندے واپس آ ونجو میں ہی بندے تے راضی ہو گیا وال بندہ بے بندے کنے پوچھ دے یار تو کون ہی میں تے آج تک یہ سنیا ہا کوئی کہیں دی قبرج نہیں ویندا تو میری قبرج کی میں آ گئی اور میرے رشتہ داریں جو نہیں میں میرا ابا نہیں میں برا نہیں میں آخر تو کون ہی تے میری قبرج کی میں آئی اور آخر پہ گئے میں کوئی انسان نہیں میں اللہ دا قرآن ہاں اللہ نے میں کو انسانی شکل بنا کے تیری قبرج تیری مدد واسطے بھیج دیتے اگو قرآن ایک جملہ دے نام کا نومت العروس آج ہی قبرج ایویں بے فکر تھی کہ سوم دیویں دلہن سیج دوتے بے فکر تھی کہ سم دیئے فجر کو حکم پکاون دی فکر کا نہیں ہوندی کم کاج دی فکر کا نہیں ہوندی حکم پتہ ہے سویرے میں کو پکی پکائی ملوے سی اور تو قبر دے اندر اج یہ حالت گزار قیامت تک تے کو تیرا رب سارا چیزاں عطا فرمیدا رہے لیکن تسا ساتھ کتنا اسے جنہیں قرآن کو مہینہ تھی گیا اسی ہاتھ ہی کہنا لایا اسی مہینہ تھی گیا اسی کھولے ہی کہنا اسے وے اور میرے دوستو اللہ دے نبی فرمایا جرا بندہ قرآن دی ایک حرف دی تلاوت کرے اللہ خدا نیکی عطا فرما دی اور ان دے بعد کی نیندرہ قرآن دے لفظ تے گنو نا کتنا لفظ تھیندن اوون تھیندن وے 3,63,671 لفظ قرآن دے تھیندن اگر کوئی بندہ ایک مہینے وچ بھی ختم کریں دے اللہ کو ایک مہینے صرف قرآن پڑھن جا اللہ کو 32 لاکھ کئی ہزار نیکیں دا ثواب عطا فرما دے لیکن اے نیکی دی قدر حالی تے کو میں کو نہیں پچھیندی ہی نیکی دی قدر ہوں لے پتہ لگ سی جلے اکھ نوٹی سی ہی نیکی دی قدر دا پتہ ہوں لگ سی جلے سا قبر جویسوں ہی نیکی دی قدر دا پتہ ہوں لگ سی جلے میدان حشر کھڑے تیسوں ہی نیکی دا پتہ ہوں لگ سی جلے ایک نیکی کھٹی پئی ہو سی روایات جاندے کل قیامت لے دی ایک بندہ ایو جا کھڑا تھی سی اللہ کو فرمے سی تیرا سارا نیکیاں پورے ہیں لیکن ایک نیکی گھٹے اگر میدان معاشر چو گول آویں میں اللہ تے کو جنت عطا فرمے سا او پورا معاشر دا میدان پھرتا ودا سی ابے تو ویسی او نہ الویسی اما تو ویسی او نہ الویسی برا تو ویسی او نہ الویسی اور سنجا تیرا حساب کتاب تے تھی گئے تیری ایک نیکی کھڑتی بھی ہے پتہ نہیں سارا کتنا کھڑ دیں ایک نیکی لے کو جلے معافی کا نہیں زیادہ لے کو کی میں معافی مل سکتی ہے لہذا ویسا تے کو نیکی نہیں سے دے سکتے اے زبان حال دے نال تر لڑدا ودا سی آدھا ودا سی کہ کاش میں دنیا دو تے ایک نیکی بھی کراں وہاں کاش میں دنیا دو تے ایک نیکی بھی کراں وہاں لیکن جرا ایک دفعہ گئے واپس تے آ نہیں سکتا نیکی تے کر نہیں سکتا ہی گالوں اللہ نے مہلت دیتی ہے کہیں کو 40 سال کہیں کو 50 سال کہیں کو 60 سال کہیں کو 80 سال کہیں کو 100 سال آکے نے اللہ فرمائے یہ نہ سمجھائے کہ اگر تو 50 سال زندگی گزارن دے بعد اگر توبہ کرے سو میں رب قبول نہ کرے سا فرمایا آخری ساہج میں اللہ کو سدے سے میں اللہ والا ایتے کو معاف کر چھوڑے تھا بنی اسرائیل دا زمانہ ہے بنی اسرائیل دا ایک بندہ ہے جن دے بارے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے آ کے شکایت کی تھی ہے اے او بندہ ہے جنہا روزانہ گناہ کریں دے
اے وہ بندہ جو روزانہ رب کو ناراض کریں دے، شاید ہی دی وجہ تو اللہ دا عذاب نہ آوے، تا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام قوم دی وجہ تو اعلان کیتے کہ وسطی تو کٹ چھوڑو، وہ وسطی تو نکل گیا۔ کچھ جہانے دے بعد اللہ پاک نے جناب موسیٰ علیہ السلام تے وحی کی تھی، آپ نال کلام کیتا کہ اے موسیٰ ایک میرا ولی، میرا دوست، میرا پیارا فلاں جنگل اچ مر گئے، اپنی قوم اچ اعلان کرو جیرا ہندے جنازے شریک تھی سی، میں رب ہندی مغفرت دا اعلان کرے سا۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم اچ اعلان کیتا، قوم ساری تیار ہو گئی ہے، چلو مفت بخشش ملتی ہے، جلدے ہیں۔ جلے جنگل اچ گئے، ڈٹے ایک بندہ منہ دے بھر ڈٹھا پے، ہوکو اٹھا لینے تے سدھا کیتے نے، اے وہ بندہ ہا جے کو گناہ دی وجہ تو وسطی تو کجھے نے، سارے حیران و پریشان ہو گئے۔ اور اندے بعد جناب موسیٰ کو آکے نے سارے نال مذاق کی تھی، جناب موسیٰ آکے نہ میں مذاق کریں دا نہ میرا خدا مذاق کریں دے، اللہ نال ہم کلام ہوئے، اللہ تائیں تے آکے جرہ ہندی میرا ولی تے دوست فوت تھی گئے، جرہ ہندے جنازے بیسی مغفرت دا اعلان کرے سا، اللہ تو وہ بندہ ہے جے کو گناہ کرن دی وجہ تو وسطی تو باہر کٹ چھوڑے سے۔ اللہ فرمائے ہاں ہاں میں بھی جانتا اے وہ بندہ ہے، لیکن جلے ہی جنگل چاہے میں کو آکے ساڑھ مار کے آکے سی، اللہ گال اے ہے وسطی آلے تے میں کو کٹ چھوڑے، انہیں تے میں کو ہر پاسو میرا بائیکاٹ کر چھوڑے، لیکن اللہ ہن میں تیرے در تے نہ آواں، کہنے در تے آواں، اللہ میں تیرے کنے معافی منگدا، میں کو تو معاف کر دے۔ اپنا منہ ایویں زمین تے رکھے سی، ایڈو زندگی دا اختتام تھی گئے، اندے اختتام تو پہلے میں اللہ نے ہندے غلطے کوئی معاف کر چھوڑے میں اللہ دے گناہے کوئی معاف کر چھوڑے میں اللہ اعلان کر چھوڑے کہ جیرا بھی ہندہ جنازہ پڑسی میں اللہ ہندی بھی مغفرت اعلان کر چھوڑے۔ اتنا رحیم ذات کوئی ہے تو گھننا وہ، اتنا کریم ذات ہے تو گھننا وہ، بلکہ میں آدھا رہنا اللہ نے پہلی سورت فاتحہ دے اندر فرمائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ نے فرمائے میرا پیغمبر اعلان کر میں سارے جہان والے دا رب ہاں، میں صرف جناب محمد کریم تیرا رب نہیں، میں تا ابو جہل دا بھی رب ہاں، میں اے موسیٰ صرف تیرا پالن ہار نہیں، میں تے فرعون کو بھی پالن والا ہاں، اے اللہ فرمائے ابراہیم میں صرف تیرا خدا نہیں، میں تے نمرود کو بھی روزی دیون والا ہاں، اور ان دے بعد فرمایا میں رحمان بھی ہاں، میں رحیم بھی ہاں، میں جے کو معاف کرن تے آواں کوئی میں نے پوچھ نہیں سکدا، میں جے دے رحمت کرن آواں کوئی پوچھ نہیں سکدا، لیکن رحمت تھی دی اندے ہوتے ہیں جنہیں دل وچ رب کو مناون دی طلب موجود ہوئے، جنہیں دل وچ رب کو راضی کرن دا جذبہ موجود ہوئے۔ اے بھی روایات جندے کہ بندہ ایک بدھانوے قتل کر چکے، بدھانوے قتل کرن والا جلے کہیں جاتے گئے پوچھے سی میری بخشش تھی دیئے، دے جرا ایک قتل کرے، نبی فرمائے قرآن فرمائے کہ وہی میں جو پوری کائنات کو قتل کی کھڑا ہوئے، ان بندے نے یہ سوچ کے آکیا کہ بھی تیری بخشش نہیں تھی سکتی، وہ حکم بھی قتل کر چھڑے دے، بھی جاتے گئے میں 100 قتل کر کے آیا، میری مغفرت تھی سکتی ہے، وہاں کہ یار تھی تے سکتی ہے، لیکن تے کو تھوڑا جی صبر کرنا پوسی، اگو اللہ والے دی وسطی موجود ہے، انہیں دے کٹھے ون کے رہے، انہیں دی طرح عبادت کر، رب کو منا، ہو سکتے رب راضی تھی ونجے، جلے ٹریے تھوڑا جی ٹریے، انہوں موت نے سڑ مارے، اسے ڈٹھے تے مر گئے، انہیں بعد جنت والے فرشتے بھی آئے، جہنم والے فرشتے بھی آئے، 100 بندے دا قاتل گناہگار ہے، جہنم دا حقدار ہے، انہیں کہ نہیں یہ توبہ دی نیت نال ٹرے، لہذا جنت دا حقدار ہے، اللہ فرمائے جھگڑا نہ کرو، فیصلہ میں خدا کر چھڑے سا، جی اللہ میں فیصلہ فرماؤ، اللہ فرمائے ہندے ٹرن والی زمین بھی کچھو، پرلی وسطی والی زمین بھی کچھو، اگر ٹرن والی زمین زیادہ جنت دا حقدار ہے، وسطی والی زمین اگو زیادہ ہے جہنم دا حقدار ہے، انہیں بعد اللہ نے فرمائے میری زمین پچھلی زمین جتو ایک ٹریے تو پھیلن شروع تھی ون، اگلی زمین تو سکڑن شروع تھی ون، اے جلے ناپ تولد ہو گئی ہے، نچے نے ٹرن والا حصہ زیادہ ہے، والجنت دے فرشتے چاہ کے گئے، میں کہ ہی کو آدن الرحمن الرحیم، رحمت کرن والی بھی ہے، بخشش کرن والی ذات بھی ہے، لیکن کہنے واسطے جرا تھوڑے جی طلب گھن کے آئے، جرا اپنے رب کو راضی کرن واسطے آئے، لیکن اسا تسا اگر ہی غفلت دے اندر زندگی گزاری تے گل یاد رکھو اللہ فرمائے انہا بطش ربک لشدید، میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے، جے کو میں پکڑ گھنا ول چھڑوا کوئی نہیں سکتا، تہی گلو میرے دوستو سویرے بھی رب کنے توبہ کر کے بندہ اٹھے، رات کو سمتے ہوئے رب کنے توبہ کر کے سمے، تاکہ ساری سمن دے بعد والی زندگی بھی اگر ہوندے وچ موت لکھی کھڑی ہے، توبہ والی زندگی ہے ساری موت ہو سی، اگر نیدہ ساری لکھی کھڑی ہے تے سویرے اٹھتے ہوئے توبہ کریں دے ہوئے اٹھسوں تے پچھلے گناہ ہیں تو تے معافی مل چکی ہو سی، اللہ دے نبی فرمائے
फरमाए तुसा ज रहे तुसा अपने डी को इवें गुजारो जिवें एक मुसाफिर गुजरेंदा पिया हुंदे। एक मुसाफिर को पता हुंदे मैं ही जगह दे उत्ते रहना कोई नहीं, मैं ही जगह दे उत्ते ज्यादा बाहना कोई नहीं, क्योंकि मैं अगते सफर करने दुनिया दे अंदर भी इवें रावो जिवें एक मुसाफिर पे रांदा हुंदे। हुको पता है दुनिया मेरे वास्ते असली ठिकाना कोई नहीं, ये ते आरजी मकान है, तेरा मेरा असली मकान ते जन्नत है। ये गल फरमाया इंदे उमें गुजराए जिवें एक मुसाफिर पे चलता हुंदे अपनी जरूरियात तक जिंदगी को गुजराए। बाकी मकसद तुसा आखिरत को बना के ना जेरे इंसान ने दुनिया को जरूरत समझ के गुजारे आखिरत को मकसद बना के टुटे हुंदे वास्ते रब ऐलान करें दे या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राज़ियतम मर्जिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इनो सा निकलन दी देर हुंदी है जन्नत दे दरवाजे अल्लाह खोल छड़ेंदा रहंदा। खलीफा हारून रशीद दा बेटा मामून रशीद गुजरे, एक अमीन रशीद एक मामून रशीद है। हुंदे बारे उलमा ने लिखे जेरे वेले प्यू बादशाह ते हा पुत्र जवान होया ते पुत्र ने आख्या बा साकू बादशाह की जरूरत नहीं, साकू आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात की जरूरत है, लिहाजा मैं तेरे कट्ठे बादशाह ते नहीं गुजरना चाहता, मैं फकीरी की जिंदगी गुजरे सा, मैं अल्लाह को राजी करने की कोशिश करे सा। ते उनके बाद प्यू कर अलहदा हो गया, चलते 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 एक जगह ते पहुंच गया, उथा बन के आम मजदूरों के कट्ठे मजदूर बन गए। उनके बाद मजदूर बन गए सवेरे बांधे चौक के उत्ते कोई औसी मजदूरी वाला मजदूरी वास्ते घिन वेसी, लेकिन कुरान इतना पढ़ दे कुरान इतना पढ़ दे इतना पढ़ दे जैसी कोई हद कहनी। और ई आलम दे अंदर पूरा हफ्ता गुजरे दे, पूरे हफ्ते दे विच एक जाड़े मजदूरी करें दे, बाकी जाड़े अल्लाह दे कुरान की तिलावत करें दे। एक जाड़े एक बंदा को घिनन वास्ते आया, आदे यार जुल मेरी मजदूरी करके आ। वहां के जी मेरी दो शर्तें ही नहीं, पहली शर्त है जेरी मजदूरी तय करे सा उवा गिनसा, दूजी शर्त है जल्ले नमाज दा वक्त हो सी पहले रब दी नमाज अदा करे सा पीछे तेरा कम करे सा। वहां के दुए मजदूरिया मैं को मंजूर दुए शर्ता मंजूर है, जल्ले कम करन बैठे ता उनके बाद नमाज दा वक्त आया, हूं अपनी नमाज अदा कीती है, शाम को अदे मैं वल आया, मैं आके डिठे जरे वेले कम पहले तो ज्यादा था पे मैं खुश ठीक है। मिसाल दे तौर ते अगर वाले 5 रुपए मजदूरी है मैं को 10 रुपए देवन बैठा, वहां के ना जी ना मेरी शर्त को भूल गई है, मैं के जेरी मजदूरी तय थई है उवा गिनसा। दूजा नंबर ते नमाज में अपनी पढ़ी है, नमाज क्या नहीं छोड़ी, और दे कुछ अरसे दे बाद वल मैं को जरूरत पई है, मैं वल हूं मजदूर को गुलेंदा होया आया, मैं को मजदूरे दसे कहते को हफ्ते दे एक नहीं होता नजर आउसी, बाकी जहाड़े नजर ना होसी, बाकी जहाड़े गोलन चांदी। और पहाड़ दी चोटी दे उत्ते एक छोटी जा जगह बड़ी पे उथे ही अल्लाह दे कुरान दी तिलावत करे दे, और दे मैं उथे चढ़दा चढ़दा गया, जिस टाइम मैं उथे ही पहुंचा उनदे बाद इठे मी उनदी जिवें आखिरी वेला शुरू थिया पिया होवे, मैं उनको जल्दी जल्दी चाह के अपनी गोद सिर रखे मी उंदा, लेकिन वो मेरे हटा के तल्ले जमीन ते सिर रख छोड़े। और उनदे बाद अपनी अंगूठी उतारी सी, उतारन दे बाद आखे सी ए खलीफा वक्त को दे देवी, और उनदे बाद आदे ओ कुरान पढ़दा आंदे कुरान पढ़दा आंदे कुरान पढ़दा आंदे जल्ले ही आयत ते पहुंचे या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राज़ियतम मर्जिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती दा लफ्ज आके सी इनो रूह परवाज कर गई है। मैं आकर पै गया कि रब ने तेरी जबान पे आखिरी लफ्ज भी जन्नत दा आके सी, और उनदे नाल अल्लाह तेरे वास्ते जन्नत दे दरवाजे भी खोल छोड़े हो। जल्ले अंगूठी चाह के आए खलीफा हारून रशीद दो वहां के साथ किथों मिली है, वहां के एक बुजुर्ग हा अल्लाह वाला हा अपने आखिरी औकात के अंदर ये अंगूठी दी सी, आके सी बादशाह वक्त को लेके आवी। वहां के तक पता है कौन आ, वहां के मैं ते नहीं जानता, वहां के वो मेरा बेटा मामून रशीद हा, मैं ते दुनिया तक महदूद रह गया लेकिन मेरा बेटा जन्नत दा राही बन के चले वेंदा पया। मेरे दोस्तों ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, इंदे इम्तिहान औसन, लेकिन इम्तिहान आवन दे उत्ते रब फरमाए जरा सब्र करे सी मैं रब हूँ को जजा अता फरमेसा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा साहिबजादा है, आप दा बेटा है जनाब इब्राहिम उन्होंने ना है। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जड़े इतला मिली है या रसूलुल्लाह तोरी घर वाली जनाब मारिया कितबिया रजी अल्लाह ताला अन्हा सनेजा पैन अल्लाह दे नबी हूँ जहाड़े जरा जन इशराक न पढ़ी है, इशराक पढ़ के अल्लाह दे नबी दा मामूल हा मस्जिद के घर में देहान, लेकिन इतला मिली है आ फौरन घर दे अंदर आए, घर दे अंदर आके डिठे ने कि जनाब इब्राहिम बीमार है। अल्लाह दे नबी ने उसको झोली पाते, उम्र उन्हें लिखी गई है तकरीबन 15 तो 18 महीने के करीब करीब यानी 1.5 साल का बच्चा जनाब इब्राहिम है। अल्लाह दे पाक पैगंबर को झोली पाते, झोली पावन दे बाद
تھوڑی دیر گزری ہے جناب ابراہیم دی روح پرواز کر گئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دے اکھی جو ہنجو مبارک آمن پہ گئے۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ تسا روندے پیو؟ پر میرے سینے وچ بھی دل ہے، کوئی پتھر تے نہیں۔ یعنی صدمہ آونا اے اللہ دی طرف طے ہے، مصیبت آونا اللہ دی طرف طے ہے، تکلیف آونا اللہ دی طرف طے ہے۔ اگو اللہ فرمائے وبشر الصابرین، خوشخبری دے جو انہیں لوگوں کو جنہیں لوگیں ہندو تے صبر کیتے، صبر دی وجہ تو اللہ انہیں کو انعام دنیا جی عطا فرمیں دے، صبر دی وجہ تو اللہ انہیں کو آخرت جی ثواب عطا فرمیں دے۔ تہی گالو میرے دوستو، میرے بھراوو، اے میرے بھرا مولانا شوکت الحق صاحب، انہیں دے بزرگ، انہیں دے برادران دے اتے صدمہ اگر آ گئے تے اللہ دے اتے صبر کرن، ہی صبر دے بدلے اللہ انہیں دی بھی مغفرت دا اعلان کرے سن، اللہ انہیں درجات کو بھی بلند فرما چھوڑے سن۔ یہ گالو میرے دوستو خیال کیتا کرو، دنیا اوکھی بھاویں سوکھی گزر ویسی، بکھے رہ گیو سے بلائی گزر ویسی، رجے رہ گیو سے بلائی گزر ویسی، امیر حصے تائیں گزر ویسی، غریب حصے تائیں گزر ویسی، لیکن قبر بغیر اعمال دے سونی کہنا گزر سی۔ میں آدھا رہا لوگو، اگر کوئی بندہ کپاڑے چیڑے کپڑے پاتی ودا ہوئے، میلے کچیلے کپڑے پاتی ودا ہوئے، کئی خان دے دروازے تے ونجے، دربان روک گندن، آدھن تیرا کیا کم ہے خان نال ملن دا؟ نہیں ملنے دے، واپس کر چھڑے دن۔ اور ان دے بعد وہ بندہ اگر سونے چنگے بہترین کپڑے پا کے آوے تے دربان ہتھوں کو خان نال ملواون تک گئے کھڑے ہوں دن۔ یارو اگر اسا گندے اعمال گھن کے گئے قبر فرشتے نے ساری پٹائی کرنی ہے، اگر اسا سونے اعمال گھن کے گئے رب ہی قبر کو جنت دا باغ بھی بنے سی، رب ہی قبر کو وسیع بھی فرما چھڑے سی، تحت دے نگاہ قبر کھلی ہوئی تھی ویسی۔ اور قبر دے اندر اللہ دے نبی فرمائے 3 سوال کیتے ویسن، اتنا کوئی ممتحن بھی امتحان گرنے والا شفیق نہیں ہوتا جرا پہلے تو کو سوال نسے کہ کل پیپر تو یہ سوال ہو سن۔ اے میرے نبی دی رحمت دیکھو، میرے خدا دی رحمت دیکھو، اللہ پہلے نسائے بندے او دنیا تے ویندے پہوے سب کے پہلا امتحان تے تولا قبر کنے شروع تھی مڑے اتھا کر تنے سوال پوچھا ویسی تولا رب کون ہا، تولا نبی کون ہے، تولا دین کیا ہے۔ جیرا بندہ اللہ اور اللہ دے رسول دی پہچان رکھی بتاؤ سی او فوراً اکسی ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، محمد نبی سلام نبی محمد الرسول اللہ ہے، دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے۔ جے کو کئی اللہ والے نال صحبت دا پتہ ہی کہنا ہو سی، قرآن حدیث دے نیڑے نہ آئے ہو سن، انہیں دی زبان تے ہو سی ہا لا ادری، ہا لا ادری، میں کو تے کوئی پتہ کہنی، میرے تے کوئی علم اچ کہنی۔ تے اندے بعد فرشتے گرزی مرے سن آکسن لا تریتا ولا دریتا، نہ کہیں کنے پڑھن گیا ہمیں نہ کہیں کنے سکھن گیا ہمیں۔ تے اندے بعد پیچھے وہ آدھا پیا ہو سی کہ کاش میں کو دنیا تے واپس ونجن دے وہ ہا، کاش میں دنیا تے ون کے دوبارہ اپنی سونی زندگی گزار کے آؤں ہا۔ تے فرشتے اکسن ایک قانون کہنی اللہ دا، اللہ ایک دفعہ بھیج دے دے اندے بعد دوبارہ نہیں بھیجے دا۔ ہی گالوں آج سارے کنے زندگی اجل موجود ہے، اجل میں اتھا بیٹھا حالی زندہ سلامت ہاں، تسا بیٹھو زندہ سلامت بیٹھو، اے علم کہہ نہیں تو کہ اٹھی کے باہر بھی بن سکتے ہیں یا کوئی نہ، ایک قدم بھی چاہ سکتے ہیں یا کوئی نہ۔ رحمت کائنات فخر موجودات امام الانبیاء نے کہ صحابہ کنے پوچھ گیا میرے صحابہ ذرا دسو زندگی دی چوکی امید رکھی بیٹھو۔ ایک صحابی کہ جی میں کو ایک نہیں دی امید ہے، بے آکے میں کو ادھ نہیں دی امید ہے، بے آکے میں کو لحظے دی امید ہے۔ آپ فرمائے وڈیا امیداں لا کے بیٹھے ہوئے میں محمد کنے پوچھنا چاہتا میں اک جھپکائی میں پتہ دوجی دفعہ اک جھپکا سکتا یا نہیں میں جھپکا سکتا، ایک قدم چاہتے بھی پتہ دوجا قدم چاہ سکتا کہ نہیں میں چاہ سکتا۔ زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کیڑی موڑ تے ختم تھی وجے کیڑے ویلے سارا اعلان تھیندا کھڑا ہوئے۔ تے عقل مند وہ ہے مرن کے پہلے مرن دی تیاری کرے، نیک اعمال کرے، سونے عمل کر گنے، سونے عملے جو سب تو پہلے اللہ دی نماز ہے، ہی کو نہ چھوڑو۔ اللہ دی نماز دے بارے اللہ دے نبی فرمایا جیرا جان بوجھ کے ایک سجدہ اللہ دا قضا کرے سی، اللہ دے نبی فرمایا کو ایک حقب با دے اندر سڑنا پوسی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا گیا حضرت حقب کیا چیز ہے؟ آپ فرمائے 80 سال دا ایک حقب ہوندے، 80 سال دا، اور قیامت دا ایک نہیں 50,000 سال دا ہے۔ ذرا ہی کو ذرا ضربہ تقسیمہ کرو تے ایو ایک حقب جے رہے 2,88,00,000 سال وج بڑسی تو میں کیا برداشت کر سکتے ہیں؟ نسے کر سکتے۔ نیک اعمال جنو جے نمبر تے اللہ دا قرآن ہی
ہوئے قرآن دی تلاوت کرو سویرے اللہ دے قرآن دی تلاوت شام کو اللہ دے قرآن دی تلاوت ہن کچھ بندے اکثر مولانا ساکو تے قرآن پڑھے کا نہ سے قرآن تے اندہ نہیں سے کیا کروں لیکن قرآن دی ایک دو صورتاں ایو جہن جڑا بڑے کو بھی اندی ہیں چھوٹے کو بھی اندن جڑا ان پڑھ کو بھی اندن پڑھے لکھے کو اندن ہن جو پہلی سورت الحمد شریف ہے بی سورت قل هو اللہ اے دو صورتاں اگر اندن پیا قرآن کھول گتا کرو الحمد پڑھ کے سورت اخلاص پڑھ کے بلا توڑا بند کر چھوڑو تو آپ کو روزانہ قرآن پڑھن دا بھی رب ثواب عطا کرے سی قرآن دیکھن دا بھی رب ثواب عطا کرے کتنی بڑی رحمت ہے نا الحمد جلے تو سب پڑھن شروع کرے سو ایک ایک حرف تے اللہ ڈاڑا نیکیاں عطا فرما چھوڑے تھی ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ جب پڑھو 20 دفعہ جب پڑھو آدھ گھنٹہ جب پڑھو اگر کیلوے پڑھے ہوئے اگر ہی عمل کو بھی جاری رکھے سو ایو عمل بھی کل قیامت اللہ سفارش دا باعث بڑھیا کھڑا ہوتا نیک عمال دے وچوں بھی چیزیں ہے اللہ دے پاک پیغمبر تے درود پڑھیا کرو سویرے بھی اللہ دے پاک پیغمبر تے درود پڑھو شام کو بھی اللہ دے پاک پیغمبر تے درود پڑھو بڑا درود نہیں اندا مختصر تو مختصر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اے درود پڑھو بہتر تے ہے نماز والا درود پڑھو سویرے بھی پڑھو شام کو بھی پڑھو میں آخری گال کرے نا ہندو تے تو ایک فضیلت سناواں مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ او بہت بڑے اللہ والے گزرے انہیں اپنی زندگی دا ایک واقعہ لکھے انہیں فرمایا میں ہندوستان ہوں لے برے صغیر ہاں برے صغیر کنے ٹریا رستے ایک جگہ تے پہنچا میں ڈٹھے ہن میں کو کلو پانی نظر نہیں پیا آندا ایڈو اٹھے میں سج لاندے بھئی کیا کراں تیمم کراں کہ تو پانی گولاں نماز ادا کراں نماز قضا تھی دیے قضا تھی تے اللہ عذاب دے سی آدھے میں دے سامنے ٹھے میں ایک وسطی نظر آئی ہے دوڑ لئی میں وسطی پہنچا میں ٹھوتا ایک کھو موجود ہے میں کھوے جھاتی ماری ہے میں کو دے بوکھی نظر نہیں آئی رسی نظر نہیں آئی کوئی بالٹی نظر نہیں آئی پریشان کھڑا ہمیں کیا کرا میں ایک دیوار دو ایک بال چڑی کھڑی ہے وہ کو سارے مارے میں کوئی رسی گولا کوئی لوٹا وغیرہ گولا میں پانی کڑھاتے وضو کرا وہ میں کو لتھی آئی ہے آ کے میرے پیرے کرے اٹھے سی میرے سر تک سر کرے اٹھے سی پیرے تک آ کے شکل کرے تو بڑا اللہ والا معلوم تھی دی لیکن یہ نہ کم نہیں تھی نہ ایک پانی کٹ سکے میں حیران رہ گیا ہوں دی گال کو سن دے ہوئے او اگتے تھئیے خود دے اندر یا پھوک ماری سی یا اپنی تھک سٹی سی اور خود سارا پانی اچھا تھی کہ آ گئے آدھے میں تے وضو کرنا ہی نماز پڑھنی ہے میں جلدی جلدی وضو کر کے نماز پڑھی اور گال کہنی کی تھی کیونکہ نماز قضا تھی نہیں آئی جلے میں سلام پھیرے میں اٹھے بال نظر نہیں آئی میں ہوں گھر دے نال ون کے سد مارے او ابا باہروں نکلا ذرا وہاں کہ میں باہروں نہیں اندی میں کہ جری ذات تے کمال لیتے ہوں ذات دا واسطے باہروں نکلا آکن پہ گئے تے واسطہ وڈا لیتے میں ہون اندی پیاں باہر آئیے میں پوچھے اے دسا تے کوئی کمال کتھوں ملے آکن پہ گئے تے چاچا میں کو جان دی میں تے 6-7 سال دی بال ہاں چھوٹی بال ہاں نماز میرے ہوتے فرض کہنی روزہ میرے ہوتے فرض کہنی زکاة میرے ہوتے فرض کہنی پردہ میرے ہوتے فرض کہنی سارے معاملات دین دے میرے ہوتے فرض کہنی لیکن میری اماں جری ہے وہ 5 وقتی نمازی بھی ہے پردہ دار خاتون بھی ہے جرے ویلے وہ نماز پڑھ دیے میرے واسطے چھوٹا جی ایک مسلح بڑھئی پئی ہے وہ میرے نال رکھیں دیے میں کو دی تھے بہ تھی فجر کو اٹھ دیے میں کو نال اٹھ لیں دیے اتھے مسلح تے ملیں دیے ہاتھ تے تسبیح پکڑا لیں دیے آدھیے جب تک 1000 دفعہ سونے محمد کریم تے درود نہ پڑھ سے والتے کو بی پاسے ونجن کوئی نہ دے سا شام دا جن عشاء دی نماز پڑھ دیے میں کو مسلح تے ملیں دیے ہاتھ تے تسبیح دیں دیے نیندر جو آوے اٹھا لیں دیے آدھیے پہلے 1000 دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر تے درود چا پڑھ والتے کو سمن دے سا چاچا میں سویرے بھی درود پڑھ دیا میں شام کو بھی درود پڑھ دیا اے ہوں درود دی برکت ہی بھی کہ رب میں کوئی کمال عطا کے دے اور ان دے بعد یہ تے دنیا دا ہے اور آخرت دا کمال کیا ہے ہی درود دی برکت کیا ہے فرمایا آخرت علیہ دی سونے محمد کریم دی رب شفاعت نصیب فرما لے سے یہ چیزیں سارے کم آمنے پیسہ دولت مال خزانے او دیتے ہی پیرا سکتے جیری شے کم موسی او یہ ہے نماز ہے قرآن ہے سونے آقا دے درود ہے استغفار ہے بلکہ میں آخری گالیں ایک گال لسی ونیا کہ حضرت بلکہ سکندر اعظم ایک بادشاہ گزرے سکندر اعظم شاید وہ اندھی دنیا دوتے حکمرانی کی دیئے وہ آخری ٹائم اپنے سارے قبیلیں کو سجا میری وصیت سنو جی وصیت دسا آکے سی مال تورے حوالے خزانے تورے حوالے سب چیزاں تورے حوالے حکومت تورے حوالے لیکن جلے میں مر ونیا میرے دوئے ہاتھ میرے کفن تو باروں کٹ سٹائے انہیں بعد انہیں کسی کیا وجہ ایک جی وصیت ہے وہاں کہ میں دنیا کو دساون چاہنا کہ میں
ادھی دنیا دا بادشاہ اگر دنیا تو ویندا پیا دوئے ہاتھ خالی چاہ کے ویندا پیا دنیا دی کوئی شے چاہ کے نہیں ویندا پیا سب تو بہترین بندہ وہ ہے جیڑا بندہ اپنے نیک اعمال اپنے کٹھے چاہ کے ویندا پے وے ایک اللہ والے نے ہاں لکھیا ہوا ہے ایک اللہ والے دے بارے آئے انہیں ایک عورت کہی ہے میرا بیٹا فوت ہو گئے میں کو صبر نہیں پیاندا تے وہ اللہ والے فرمائے اچھا تو اے ذمہ کم میں اپنی وستی پھر بی وستی پھر جتھا تے ون سکدی اتھا ون کے آکھ میں کو او بندہ اٹا دے وے تھوڑا جہیں جہندے گھر کڑی فوت کی نہ تھی ہوئے او پھردی رہ گئی کئی جہاڑے دے بعد ولی حضرت میں پوری بستی کیا علاقے کیا ہر جگہ پٹ ماری میں اینجا گھر میں کو نہیں ملا جتا کہیں کہ میرا ادا فوت تھی گیا کہیں کہ میرا بھرا فوت تھی گیا کہیں کہ بھیڑ فوت تھی گئی کہیں کہ ابا فوت تھی گیا کہیں کہ اما فوت تھی گئی ہے تو ان دے بعد اللہ والے نے سائے اے صرف تیرے نال نہیں ہوئی بلکہ اے اللہ نے نظام بنائے جائے اما دا پیٹ ڈٹھے وہ قبر دا اندھارا ضرور دیکھنے تے قبر دا اندھارا کو روشنی بدلنے وہ کت نال بدل سی وہ اللہ دے ذکر نال قرآن پاک دی تلاوت نال نیک اعمال نال سونے اخلاق نال درود پاک دی کثرت نال استغفار دے نال بدل سی تے ہی گلو میرے دوستو اساں تساں اج ہی نیت نال آئے بیٹھیا سے کہ بھئی انہیں دی تعزیت کرے سو تعزیت وچ نال اپنی بھی اصلاح کرے سو اور اپنی بھی قبر کو سونا کرنے دی کوشش کرے سو اللہ تعالیٰ کنے دعا ہے اللہ پاک میرے ہی نگاہ کو اپنی بارگاہ قبول فرماوے اللہ تو کو بھی میں کو بھی عزیزوں تے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرماوے وما علینا الا البلاغ انشاءاللہ 5 مارچ کو ایتھے کربلا ایک بڑی خیرات تھی سی تمام حضرات کو اطلاع کی ویندی ہے کہ وہ خیرات بھی شریک تھی سو ہن سارے ساتھی سورۃ فاتحہ پڑھو چا